یہ الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، اللہ جانے کہاں سے لوگ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بلکہ پڑھے لکھے کیا، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسکالر ہیں، اور اس سے ایسے عجیب و غریب نتیجے نکال لیتے ہیں بعض اوقات کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ غامدی صاحب اور ان کے جو متعلقین ہیں، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سود کا کھانا تو بہت بہت برا کام ہے، لیکن سود کا دینا، ذاتی اور کاروباری ضرورتوں کے لیے قرض لینا اور اس پہ سود دینا، یہ تو حرام ہے ہی نہیں، اور بقول ان کے اسی کو بنیاد قرآن و حدیث میں ہی نہیں ہے، اور قرآن نے کسی ایک جگہ بھی ایک لفظ سود دینے والوں کی مذمت میں نہیں کہا، تو اس لیے جو ہے نا یہ سود دینا تو بڑی اچھی بات ہے، سود کھانا بڑی بری بات ہے۔ اور مزید ان کا یہ فرمانا ہے کہ ایک حدیث ہے، اچھا اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ترجمہ یہی کیا، سود کھلانے والے، کہ حدیث میں سود کھلانے والوں کو بھی یکساں مجرم ٹھہرایا گیا ہے، لیکن اصل میں اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو لوگ سود دیتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب وہ ہے جو سود کا کاروبار کرنے کے لیے ایجنٹ کی حیثیت سے ان کے لیے گاہک ڈھونڈتے ہیں۔ اب یہ مطلب پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا ہے، یعنی ایک سادہ لفظ ہے، اور پوری دنیا میں اس حدیث کی آپ کئی ٹرانسلیشن پڑھ لیں، وہ ٹرانسلیشن یہی ہے، پیئر، سود دینے والا۔ اردو میں ہم دینے والا کھلانے والا دونوں کہہ دیتے ہیں، انگریزی میں تو اس کے لیے لفظ ہی سود پیئر استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عربی میں یہ اس کا مطلب دینے والا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے انیبلر۔ اور یہ اب کیونکہ غامدی صاحب کا بھی ایک بڑا انفلوئنس ہے اور بڑے لوگ ان کے سنتے ہیں، اور بڑے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے جس میں ہمیں، جو ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے اپنا آخری فیصلہ خود کرنا ہے۔ جو اب دور آ گیا ہے، انفارمیشن اویلیبل ہے، یہ دور تو رہا نہیں، اور وہ اچھی بات بھی ہے کہ لوگ ایک فقہ کے یا ایک جو بھی ان کے مولوی صاحب نے کہہ دیا اندھا دھن اس کی پیروی کرنی شروع کر دیں۔ تو اب لوگوں نے فیصلہ خود کرنا ہے، لیکن جب آپ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے تو آپ نے اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا ہے، اپنے جذبات کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا، آپ نے اپنے فہم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو اب پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں تک کیا بنتی ہے کہ قرآن میں اس میں الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں سود دینے والوں کو مذمت ہے۔ ہم پیچھے ابھی پڑھ کے آئے ہیں سورہ بقرہ میں ہی، جہاں پہ رشوت دینے کو منع کیا گیا، اب پورے قرآن میں کہیں پہ بھی رشوت لینے کو برا نہیں کہا گیا۔ اچھا قرآن میں رشوت لینے کو برا نہیں کہا، اس کا مطلب رشوت لینا بڑی اچھی چیز ہے اور رشوت دینا بڑی بری بات ہے، یہ کو کامن سینس میں آتی ہے بات؟ اور اوور آل کیا کامن سینس میں ایک بات آتی ہے کہ سود لینا تو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اور وہ 70 حصوں میں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ یہ ہے، اس کے مترادف ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ اتنی بری چیز کو حضور نے کہا یہ سود کے گناہ کا سب سے چھوٹا حصہ ہے، تو وہ کہیں کہ سود کا جو کھانا ہے وہ تو اتنا برا ہے، اور سود دینا ہے اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، یہ تو کامن سینس کے خلاف ہے، کامن سینس ہی نہیں اس کو تسلیم کرتی۔ یہ لاجک بھی کہیں نہیں ہے بھائی قرآن میں لفظ نہیں استعمال ہوا، تو قرآن میں تو کئی لفظ استعمال نہیں ہوئے نا، قرآن کا یہ تھوڑی ہے کوئی مینول تھوڑی ہے جس میں ایک ایک چیز کی انسٹرکشن لکھی ہوں گی، ڈو دس ڈو ناٹ ڈو دس ڈو دس ڈو ناٹ ڈو، تو قرآن آپ کو ایک مختلف اینگل سے چیز سمجھا کے گائیڈ لائن دیتا ہے، اس کے بعد آپ کو لاجیکلی سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مزید آپ غور کریں کہ جو اس کے اندر قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ یہ استعمال ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ تجارت میں خرید بھی ہوتی ہے، تجارت میں فروخت بھی ہوتی ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ اللہ نے سودا حلال کیا ہے اور کوئی بندہ کہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز بیچنا تو حلال ہے لیکن چیز خریدنا حرام ہے، یا چیز خریدنا تو حلال ہے لیکن چیز بیچنا حرام ہے، تو آپ یہی کہیں گے یار یہ تو بالکل کامن سینس کے منافی بات ہے۔ تو جیسے تجارت میں خرید و فروخت دونوں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا، اللہ نے سود کو حرام کیا۔ اب یہاں آپ کیٹیگوریکلی الفاظ دیکھیں تو الفاظ استعمال ہوئے سود کو حرام کیا، یہ سود کا یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ سود کا مطلب ہے سود کا نظام، یہ تجارت کا کانسیپٹ ہے، یہ سود کا کانسیپٹ ہے۔ تو قرآن میں تو الفاظ استعمال ہوئے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا، یہاں تو نہیں لکھا ہوا کہ سود کے دینے کو یا لینے کو ایک چیز کو حرام کیا، بلکہ یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے۔ تو تجارت میں خرید و فروخت دونوں ہوتی ہے، سود میں لینا دونوں دینا دونوں ہوتے ہیں، اس میں دونوں چیزیں حلال ہیں اور اس میں دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کھلانے والے کا مطلب اصل میں کوئی ایجنٹ ہوتا ہے جو جاتا ہے اور کہیں سے گاہک ڈھونڈ لے کے لاتا ہے نا، تو وہ بہت برا ہے۔
लाना रसूल اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کے کھانے والے پر اور اس کے کھلانے والے پر اور اس کے لکھنے والے پر، کاتب پر، اور اس کی گواہی دینے والے پر۔ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ، اور آپ نے فرمایا سب اس میں برابر ہیں، یعنی اس گناہ میں سب شریک ہیں۔ جو سود کا گناہ ہے سب اس میں شامل ہیں۔ اگر کسی نے اس کی گواہی دی ہے وہ بھی سود کے گناہ میں شامل ہے، کسی نے اس کی کتابت کی ہے وہ بھی سود کے گناہ میں شامل ہے۔ یہ جو اس کے اندر چاروں شخصیات ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ تو اصل میں ایجنٹ ہے، 2 نمبر، یہ دینے والا تو ہے نہیں، وہ تو بیچارہ بڑا معصوم بڑا مظلوم ہے۔ اب تھوڑا سا دیکھیں، یہ بھی آئے گا انشاءاللہ، ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے 282 آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب تم کسی سے کوئی مقرر مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لو۔ پھر وہاں کہا جاتا ہے کہ جو لکھنے والا جو کاتب ہے نا وہ لکھنے سے منع نہ کرے، یعنی لوگ ہیں آپس میں ڈیل کر رہے ہیں ان کو لکھنا نہیں آتا، اور ایک آدمی ہے جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والے لوگ کم تھے، آج کے زمانے میں بھی جب آپ نے کوئی کاروباری ٹرانزیکشن کا جب کانٹریکٹس لیگل بنانا ہے تو وہ ہر ایک کو لکھنا نہیں آتا، اس کے لیے اسپیشلائز لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو کہا جائے لکھنے کے لیے تو وہ منع مت کرے لکھنے سے، یعنی یہ ایک طرح سے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنا لکھنا سکھایا ہے اس کی سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ 2 لوگوں نے آپس میں قرض کا کانٹریکٹ کیا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے، اور یہ ظاہر اس کی سوشل سروس ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا اس کی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جو لوگ اس کے وٹنس بنے ہیں اور بعد میں کوئی مسئلہ ہو جائے اور ان کو بلایا جائے کہ آؤ گواہی دو تو منع نہ کریں کہ نہیں ہم بڑے مصروف ہیں، نہیں وہ اپنا ٹائم جیسے جیسے نکالیں اور آگے گواہی دیں۔ تو یعنی کتابت کرنا قرض کے معاملے کی اور اس پہ گواہی دینا، یہ ایک بہت بڑی سروس ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ یہ دونوں لوگ جو یہ اچھا عمل کرتے ہیں والنٹیرلی، اس آیت کے حساب سے تو بیسیکلی ان کو کوئی پیسے بھی نہیں دیے جا رہے، وہ جو والنٹیرلی عمل کرتے ہیں اگر اس قرض کے اندر سود شامل ہو گیا تو وہ بھی لعنت میں شمار ہوں گے، اور ان کے لیے بھی اسی گناہ میں وہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ تو آپ کہیں کہ جی یہ جو والنٹری ورک کر رہے ہیں یہ بھی لعنتی، لیکن جو سود دے رہا ہے وہ لعنتی نہیں ہے، یعنی یہ بھی بالکل قطعاً کامن سینس کے خلاف۔ پھر ایک اور چیز آپ غور کریں بڑی امپورٹنٹ، کہ یہ شخص جو سود دے رہا ہے، قرضہ لے رہا ہے، کیا یہ کانٹریکٹ میں سائن نہیں کرتا؟ یہ گواہی نہیں دیتا؟ یہ بھی تو گواہی دیتا ہے۔ جب یہ بھی گواہی دیتا ہے تو پھر گواہ تو ہے ہی ہے۔ آپ نے کہہ دیں کہ نہیں یہاں تو جو دینے والا ہے نا اصل میں وہ تو کوئی ایجنٹ ہے، جو موکل ہے وہ تو ایجنٹ ہے، لیکن جو سود دے رہا ہے قرضہ لے کے وہ کوئی معصوم ہے، اس کا اس حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا اگر اس میں ذکر نہیں ہے، آپ کی جو بھی سو کالڈ عربک آپ نے خود سے بنائی ہے، تو اس میں تو وہ پھر بھی شامل ہے۔ آپ اس سود کا حساب بھی لکھتے ہیں، جو بندہ سود دیتا ہے اور لیتا ہے دونوں سود کی کیلکولیشنیں بھی لکھتے ہیں، حساب کتاب اس کا لکھتے ہیں، دونوں کانٹریکٹ کے اوپر سائن بھی کرتے ہیں۔ وٹنسز تو بعد میں سائن کرتے ہیں نا، پہلے تو آپ لوگ خود سائن کرتے ہیں، تو آپ اس میں گواہی دینے والے بھی ہیں۔ تو اگر آپ یہاں پہ نہیں ہیں تو پھر آپ یہاں پہ شامل ہیں۔ اچھا اس کے بعد مزید اس کو دیکھ لیں، اسی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1598، اسی صحیح مسلم میں 1584 حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، نمک نمک کے بدلے، تو جو ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ جتنا ہے اس کے برابر دو۔ پس جس نے زیادہ کیا اور جس نے زیادہ کرنا چاہا، یعنی مطلب یہ کہ جس نے زیادہ کیا یعنی جب واپس کرنے لگا تو زیادہ کر کے دیا، یا جس نے مانگا زیادہ، سود دینے والا یا لینے والا، فقط اربا تو اس نے سود کا کام کیا۔ الآخذ والمعطی، اب یہ الآخذ والمعطی کا تو وہ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے نا، کہ موکلوں کا تو پتہ نہیں انہوں نے کہیں سے انیبلر کر لیا، تو معطی کا مطلب دینے والا ہی، اس کا تو عربی کا جو ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہے ہی دینے والا ہی، تو کھلانے والا ہے ہی نہیں۔ فیہ سواء، دونوں اس میں برابر ہیں، تو اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا۔ تو اب یہ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ آیتیں ان جنرل اور یہ احادیث سب کو معلوم ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک مولوی صاحب آ کے کوئی بات کر دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی آپ کو کچھ بھی بتائے، مطلب میں تو خیر عالم ہوں ہی نہیں نا، میں تو ویسے ہی جو بتاؤں اس کو تو آپ ویسے ڈسکاؤنٹ کر دیں اور اپنا دماغ استعمال کریں، لیکن کو بڑے سے بڑا عالم بھی آپ کو جب کوئی چیز بتائے آپ اپنا دماغ ضرور استعمال کریں، کیونکہ انہوں نے تو ہو سکتا ہے بڑی نیک نیتی سے بتایا ہو، ان کے تو بڑے کو نیک مقاصد ہوں تو وہ تو چلے جائیں جنت میں،
اور آپ اپنا دماغ استعمال کرنے کے بجائے اندھا دھند کسی کے پیچھے لگ جائیں کہ وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، وہ بڑے اسکالر ہیں، وہ بہت بڑی انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو جو کہہ رہے ہوں گے بھی ٹھیک ہی ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی قبر میں جا کے اپنے عقل اور اپنے شعور کے مطابق جواب دینا ہے، انہوں نے آپ کے جواب نہیں دینے۔ اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، غور کریں اور خود اپنی زندگی کا فیصلہ کریں۔